تقوی کی اہمیت تزکیہ ہو تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1441 ہجری کا رمضان آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کو مبارک ہو۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی عنایت ہے، کتنی مہربانی ہے کریم رب کی کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر داخل رمضان فرمایا ہے۔ اپنی رحمتوں کے حصول کے لیے، ہم اپنی بخشش کے لیے، نار جہنم سے آزادی کے لیے پھر سے داخل رمضان ہے۔ آئیے ذرا مل کر کہیے الحمدللہ رب العالمین۔ زمان وہی، مکان وہی، لیکن خالق ارض و سما جب چاہے زمان و مکان کی کیفیات کو تبدیل کر دے۔ بھلا کہیں بھی کسی جگہ بھی یہ ممکن ہے کہ نفل عبادت فرائض کے درجے میں آ جائے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ سلسلہ روز و شب وہی ہے، گردش لیل و نہار وہی ہے بظاہر، لیکن کتنا کچھ تبدیل ہو گیا۔ ہمیں بتایا گیا ہے، ہمارا اعزاز ہے کہ ہمیں یہ علم دیا گیا کہ جنتوں کے دروازے کھل گئے ہیں، جہنم کے در بند کر دیے گئے ہیں، اور جو خارج کے شیاطین ہیں سب کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا ہے، اور داخلی تربیت اور تزکیے کے لیے ایک ماحول ایسا فراہم کر دیا گیا ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو اوج ثریا تک لے جا سکتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ وہ دن ہیں جن کے فضائل تو میرے معزز مہمان بتائیں گے، لیکن ان کے تعارف سے پہلے یہ جو رمضان ہے پیغام کا، میں اس کے بارے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس دفعہ ہم نے اگرچہ ہر رمضان اور رمضان کا ہر لمحہ اسی لیے ہوتا ہے تربیت اور تزکیے کے لیے، لیکن ہم خاص طور پر بہت سارے دوسرے معاملات کے ساتھ ساتھ جو ہماری تربیت ہے اور جو ہماری اندر کی پاکیزگی ہے، باہر کی پاکیزگی کا بڑا شور ہے اور اس پر بڑی بات ہو رہی ہے، دھیان وہاں ہونا چاہیے جہاں زیادہ ثمرات، جہاں زیادہ اثرات اور جہاں زیادہ برکات سمیٹی جا سکتی ہیں۔ تو تزکیہ، جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب ہدایت لے کر آئے، یہ رمضان جو پیغام کا رمضان ہے اور جو پوری دنیا کے لیے ہے، یہ خوشخبری آپ سن چکے ہیں کہ پیغام ٹی وی کو اب پورے یورپ میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ ہم اپنے ان بھائیوں سے بھی مخاطب ہیں جو ہمیں وہاں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی رمضان اتنا ہی قابل قدر جتنا ہم یہاں اہل پاکستان کے لیے۔ تو رمضان کا پیغام اور یہ پیغام کا رمضان، یہ دونوں تربیت اور تزکیہ کے حوالے سے لازم و ملزوم قرار ہو گئے، اور ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں، میں بھی سنوں گا، آپ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے معزز مہمانوں میں ایسے لوگ تشریف لائیں گے اس افطار ٹرانسمیشن میں جو ہماری تربیت کریں گے، جو ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ہمیں الجھنوں کی سلجھن بتائیں گے، ہمارے لیے قلب و جگر کی نگری کو آرائستہ کرنے کی اور اس کی آرائش کرنے کے لیے ہمیں سبق سکھائیں گے، ہمیں بتائیں گے، ہمیں تعلیم دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام جو اس رمضان میں پوری دنیا میں اور اس کے ہر کونے میں ہم چاہتے ہیں کہ جائے، اس میں سیکھنے کا موقع ہے۔ پیغام کی یہ کوشش محض کچھ وقت نبھانے کے لیے نہیں ہے، سنجیدہ لوگوں کے لیے دین کی تعلیم کا سنجیدہ طریقے سے اہتمام کیا گیا ہے، اور اس اہتمام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں
प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी साहब। डॉक्टर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। आप हमारे परमानेंट पैनलिस्ट हैं। आप मुस्तकिल तौर पर हमारे साथ पूरे रमज़ान में इल्म अमल के हवाले से हमारी सरपरस्ती भी फरमाएंगे, हमें तालीम देंगे। डॉक्टर साहब पुरखों की फ़रोग़ इल्म की रिवायत की तरवीज के लिए अपनी ज़िंदगी को मुख्तस किए हुए हैं, और ये मेरे कहने की बात नहीं है, पूरी दुनिया कहती है। डॉक्टर साहब हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व आप रहमतुल्लाह। तशरीफ़ लाए। सच्ची बात यह है कि रमज़ान के इन लम्हात में दिलों की आबादी का सामान जो आपके आने से होगा, उसकी कोई दूसरी मिसाल मेरी नज़र में नहीं है। नाज़रीन, जो दूसरे मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी साहब के साथ तशरीफ़ फरमा हैं, आप मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, आप फाजिल हैं मदीना यूनिवर्सिटी से, और हमारे यहाँ पैगाम चैनल पे जो रिसर्च सेल है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और जहाँ से हर बात बड़ी मुस्तनद और मुसल्लमा जो है वो चीज़ यहाँ पर नशर की जाती है। आप उस पूरे डिपार्टमेंट के हेड भी हैं, और यूँ अल्लाह ताला ने आपको जो इल्म अता फरमाया है, और उसमें ख़ास तौर पर कहने में, आप जानते हैं प्रेजेंटेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उसमें आप जिस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं, हमारे सामने लेकर आते हैं, वो बड़ा काबिल कद्र है। मौलाना आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। आप वक्त दे रहे हैं, और वक्त देना हमारे यहाँ इस बात की अहमियत को लोग जानते नहीं हैं। देखिए, जो वक्त हम यहाँ सर्फ कर रहे हैं, उसका एक एक लम्हा हमारी ज़िंदगी से मिनहा हो रहा है, और इसलिए ये ऐसी दौलत है कि जिसका कोई मूल नहीं है। ये दौलत ऐसी है। अल्लाह ताला आप दोनों अहबाब को दुनिया और आखिरत में बरकत अता फरमाए। डॉक्टर साहब, रमज़ान का आज पहला दिन है, इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। ज़रूरी है हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को ये पता हो कि किसी चीज़ की अहमियत जब सामने आ जाए, उसकी इम्पोर्टेंस का पता चल जाए, तो उससे हमारा रवैया मुख्तलिफ हो जाता है। ये जो रमज़ान आ गया हमारी ज़िंदगियों में, अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी फ़जीलत आप ज़रा बयान फरमाइए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि रमज़ान की फ़जीलत में ख़ास तौर पे आज के दौर में जब सोशल मीडिया और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी एक भरमार है, और बल्कि मैं ये कहूँ कि इंफॉर्मेशन की एक ओवरलोडिंग है, और बल्कि ओवरडोजिंग है, तो इसमें इस सूरत हाल में इस तरह की बात जो कि बिल्कुल एक उमूमी सवाल की हैसियत रखती है, इसको मेरे ख़्याल में हमने अपनी ज़िंदगियों के हवाले से देखना है, और जब तक हम इसको अप्लाइड हवाले से, अपनी ज़िंदगियों की ऊपर एप्लीकेशन के हवाले से इसकी फजीलत को नहीं समझेंगे, तो ये सवाल सिर्फ़ एक इल्मी सवाल बन के रह जाएगा, और ये फिर हवाओं में और फ़िज़ाओं में और इसी ओवरडोजिंग में गुम हो जाएगा। जी ठीक। इसको, रमज़ान की फजीलत को हमेशा अपनी ज़िंदगी के साथ इस तरह देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा है। बेशक। हमारा हर लम्हा इम्तिहान के लिए है। बेशक। और उस इम्तिहान में अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मौत और ज़िंदगी का पूरा कारखाना अल्लाह ने इम्तिहान के लिए बनाया। बेशक। इम्तिहान जो है वो हर लम्हे जारी है, वो रमज़ान में भी है और गैर रमज़ान में भी है। कोई लम्हा ज़िंदगी हमारा इम्तिहान से खाली नहीं है। उसमें अब देखें, सीधी सीधी कैलकुलेशन हो रही है। फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया या फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जो जिनके नेकियों के वज़न भारी हो गए, अब ये जो, और ये कामयाब हैं और ये ऐश वाली ज़िंदगी में होंगे, और जिनके कम हो गए वो लोग जहन्नम में जाएंगे। अब ये जो कम होना और ज़्यादा होना है, इसका एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि नेकियां होंगी और नेकियों और बुराइयों को बराबर रख के तोला जाएगा। इसकी नेकियां बुराइयों से बढ़ गई या बुराइयां नेकियों से बढ़ गई, एक तो ये आम तसव्वुर ये है। लेकिन मेरे ख्याल में ये तसव्वुर इतना दुरुस्त नहीं है। सही बात ये है
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک استطاعت کا لیول رکھا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا اللہ وسعہا، وسعہا، بے شک وہ جو استطاعت ہے جی اس لیول پہ نیکیاں اور برائیاں دیکھی جائیں گی، جی ٹھیک اس لیول کے نیک اعمال دیکھے جائیں گے۔ اگر آپ کے نیک اعمال اس اپ ٹو دا مارک ہیں، فاما من ثقلت موازینہ، یہاں یہ تو کہا ہی نہیں گیا کہ نیکیوں کے وزن اور برائیوں کے وزن، یہ تو ہماری انٹرپریٹیشن ہے، من خفت موازینہ ومن ثقلت موازینہ، اس میں ہماری انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ نیکیوں کے وزن بڑھ گئے اور برائیوں کے وزن ہلکے ہو گئے، جی یا نیکیوں کے کم ہو گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ سیم اینٹیٹی ہے جس کو بھاری ہونا ہے اور سیم اینٹیٹی ہے جس کو ہلکا ہونا ہے۔ کس سے ہلکا ہونا ہے؟ وہ قرآن حکیم کے دیے ہوئے اس سٹینڈرڈ سے جو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو صلاحیت دی ہے، اس سے ہلکا یہ کم ہونا ہے۔ اگر ہمارے اعمال اس لیول کے مطابق ہیں جو اللہ نے صلاحیت استطاعت ہمیں دی ہے، اور ہر شخص کی مختلف ہے، جی ٹھیک، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے شکلیں ایک جیسی نہیں بنائی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے تھم امپریشن ایک جیسا تھم امپریشن ایک جیسے نہیں بنائے، آنکھوں کی پتلی ایک جیسے نہیں بنائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شاید استطاعت کا لیول بھی کسی کا کسی کے ساتھ نہ بنایا ہو، اور یہ اللہ نے ہر ایک کا امتحان اپنی نوعیت کا ہے، وہ کسی کے ساتھ کمپیریزن میں نہیں کر سکتا۔ جی ٹھیک، لہٰذا اس امتحان میں جو دو بہت بڑے فیکٹر ہیں، امتحان تو ہر وقت جاری ہے، جی اور یہ جو مبارک مہینے اور کسی غیر مبارک مہینے کا تصور ہے یا منحوس دن کا تصور ہے، کوئی دن اور کوئی مہینہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی نوعیت کے مطابق مبارک یا منحوس نہیں ہوتا، جی ٹھیک، وہ ہوتا ہے ان اعمال کی بدولت جو اعمال انسان کرتے ہیں۔ جی ٹھیک، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان ایام کو ایام الناحسات کہا ہے، وہ جن ایام میں قوم عاد کے اوپر عذاب آیا تھا، ان کے اعمال کی بدولت۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان مبارک اس لیے ہے جی کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، بے شک، اور وہ کس طرح کہ اس امتحان میں جو سب سے بڑے دو فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں، ایک ابلیس شیطان جو آپ نے انٹرو میں ذکر کیا، اور دوسرا ہے داخلی ایک دشمن جو نفس ہے انسان کا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ جو نفس ہے یہ بھی برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو وہ جو کیلکولیشن ہے ہماری نیکیوں کی کیلکولیشن پوری کرنا استطاعت کے، اس میں رکاوٹ بنتے ہیں یہ دونوں دشمن، خارجی بھی اور داخلی کیفیات۔ یہ رمضان کی فضیلت یہ ہے ہماری زندگیوں کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا بندوبست کر دیا ہے ہماری آسانی کے ہماری آسانی کے لیے، اس کو بھی جکڑ دیا ہے، جی ابلیس کو بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صفدت الشیاطین و مردت الجن، جو بڑے بڑے شیاطین ہیں سرکش قسم کے، وہ جکڑ لیے جاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ داخلی کیفیت کو مینج کرنے کے لیے جو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ اس نفس کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے رغبت والا، نیکی کی طرف رغبت والا، کہ اب گویا اپنی نیکیوں کی کیلکولیشن پوری کرنے کے لیے اور حساب اکاؤنٹ بیلنس پورا کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ باقی نہیں بچتی۔ ڈاکٹر صاحب یہ انسینٹیوز ہم انہیں کہہ سکتے ہیں، یہ جو رمضان کے فضائل، یقیناً انسینٹیوز ہیں، اور یہ انسینٹیوز ان انسینٹیوز کو اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ ممتحن جو ہے، امتحان لینے والا، اس نے یہ امتحان کا رزلٹ اناؤنس کرنے سے پہلے ہی کنسیشنز دینی شروع کر دی، اور اس نے ایک کنسیشن تو یہ دی کہ اس نے کہا کہ تم ایک نیکی کرو گے میں 10 لکھ لیا کروں گا، وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اور جو وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، کہ وہ کرے گا تو ایک ہی گناہ کرے گا تو ایک ہی، نیکی کرو گے تو 10، لیکن پھر بھی جن کا اکاؤنٹ بیلنس پورا نہیں ہوتا ان کے لیے یہ رمضان بنا دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس میں بھی اگر اپنا اکاؤنٹ بیلنس نہیں پورا کر سکتا تو اس لیے فرمایا کہ من ادرک رمضان، جو رمضان پائے فلم یغفر لہ، پھر بھی وہ اپنا اکاؤنٹ بیلنس پورا کر کے اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، تو اس کے لیے فرمایا ابعدہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو پھر ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کی خیر سے بھی محروم ہو گیا وہ اصل محروم تو وہ آدمی ہے۔ تو گویا یہ اللہ کی رحمت کی انتہا ہے کہ جتنے کنسیشنز ہو سکتے ہیں اور جتنی رحمت کی یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی حد ہی کوئی نہیں، لیکن رحمت کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جتنا ہم اپنی ادراک کی حد تک تصور کر سکتے ہیں تو سارا اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں عطا فرما دیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس رمضان کو، یہ تو پوری زندگی میں اگر انسان کو ایک دفعہ مل جاتا نا تو اتنا بڑا ریلیف پیکیج ہے، پوری زندگی کا ایک ہی دفعہ کافی تھا، لیکن اگر ایک دفعہ ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ اللہ کی رحمت کی حد آ گئی ہے، اس کی چونکہ حد نہیں ہے رحمت کی، اس لیے یہ ہر سال آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ،
مولانا بس ابھی ہم بریک پہ جائیں گے، لیکن اس میں جانے سے پہلے برکت کے لیے آپ سے میں 2 جملے سننا چاہتا ہوں. یہ جو رحمت کا محدود اور لامحدود تصور ہے، میں نے سنا بعض اوقات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کتنا نہیں سنتا ہے اس طرح کے جو ہے، اور رمضان کے آنے پر بھی جو ہے وہ کیفیت ان کی رہتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے علاج کیا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو سادہ محترم کو اور جتنے ناظرین اس وقت دنیا میں زندہ موجود ہیں، یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا روزہ رکھ کے گھروں میں موجود ہیں، ان سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ بابرکت اللہ کی رحمتوں سے لبریز ایام ہماری زندگی میں آ گئے کہ پہلے تو ہم ان کی جو سعادت ہمیں حاصل ہوئی ذرا اس کا اندازہ کر لیں، پھر میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں. کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے زندگی میں دوبارہ، جیسے استاد محترم کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک ہی چانس ہوتا تو یہ بھی بہت تھا، لیکن ہمیں یہ بار بار مل گیا اور اب پھر مل گیا ہے. پہلے اس چانس کی اہمیت سمجھ لیں کہ ہے کتنا بڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو، ایک مہاجر ایک انصاری، ان کو بھائی بھائی بنایا. ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور شہید کے درجات تو وہ ہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہ خون کا قطرہ بھی زمین پہ گرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جنت میں. سب سے بڑا شارٹ کٹ ہے جنت کی طرف. جی بالکل. تو شہید کا تو بہت درجہ بلند ہے. سبحان اللہ. اور دوسرا اس کا دوست جو اس سے نیکیوں میں ذرا تھوڑا متوسط سا پیچھے رہنے والا تھا، اس کی نسبت وہ صرف 8 دن بعد فوت ہوا، اور تبھی موت فوت ہوا گھر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، دفن کیا. جب واپس آئے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا تم نے اپنے اس بھائی کے لیے کوئی دعا کی ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے دعا کی ہے اللہم اغفر لہ والحقہ بصاحبہ. صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دنیا میں بھائی تھے، دوست تھے، وہ شہید بہت اوپر چلا گیا، درجات لے گیا اور یہ پیچھے رہ گیا ہے. اس لیے دعا کی کہ اللہ اس کی کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما دے اور اس کو اس کے شہید بھائی کے درجے میں اکٹھا فرما دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کریکشن کرائی، کہا رکو، یہ اس کے بعد 8 دن مزید زندہ رہا ہے. اینا صلاتہ بعد صلاتہ، اس کی نمازیں 8 دن کی کدھر گئیں؟ اینا صومہ بعد صومہ، اس کے روزے کدھر گئے؟ اینا عملہ بعد عملہ، اس نے جتنے نیک عمل کہے وہ کدھر؟ تم تو کہتے ہو کہ درجات میں برابر کر دے اللہ، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہیں بشارت دے رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں ان بینہما کما بین السماء والارض. 8 دن زیادہ زندگی ملی ہے تو یہ شہید سے اتنا اوپر چلا گیا ہے جتنے زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سارے لوگ خوش نصیب ہیں، بڑے بلند نصیب والے ہیں جو اس وقت رمضان میں موجود ہیں. اب وہ جو سوال آپ نے کہا کہ وہ میں جواب آپ سے لیتا ہوں. جی میں انشاءاللہ. ناظرین بات سنی آپ نے، جو لوگ موجود ہیں اس رمضان میں، آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے ہمارے پیارے اور ایسے لوگ تھے جو بالائے زمین تھے اور اب زیر زمین ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے ہمیں پھر سے داخل رمضان فرمایا ہے، اور ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ سنیں گے ہم بریک کے بعد. ایک چھوٹا سا وقفہ، پھر ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان. تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان. ناظرین محترم، ایک دفعہ پیغام میں پھر خوش آمدید. رمضان تربیت اور تزکیہ، اس کے تحت ہم گفتگو کر رہے ہیں. آج پہلی افطار اور اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ جانتے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب، باتیں تو بے شمار ہیں، اور وہ جو آپ نے پہلے بات کی نا جی، کہ عمومی طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے رمضان آ گیا، اس کے فضائل برکات سنتے، لیکن سچی بات یہ ہے جو آپ نے فرمایا نا کہ
ہر آدمی کو یہ دیکھنا ہے کہ رمضان کا میری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور ہر آدمی یہ سمجھے کہ یہ رمضان میرے لیے ہے، باقیوں کے لیے جو ہے وہ باقی جانے، میں اپنی فکر کروں، اور وہاں نفسی کی پکار جو ہونی ہے اس کے لیے کچھ ریہرسل یہاں بھی کر لی جائے، اگرچہ یہاں دوسروں کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور وہ بھی اسی لیے کہ اپنی جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہے رمضان سے پہلے اور رمضان میں جو ہماری کیفیات میں فرق پڑتا ہے اور پڑھنا چاہیے، وہ کیفیات کیا ہیں، یہ ہمارے دیکھنے والوں کی رہنمائی فرمائیے آپ کہ رمضان کا جو ماحول ہے اس سے پہلے ہم 11 مہینے گزار چکے ہیں، اب کیا کیا وہ چیزیں ہیں جو ہم سمجھے کہ یہ میرے اندر فرق آ گیا ہے، یعنی آپ مقاصد اس کے جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھیے۔ دیکھیں اصل میں انسان کی پوری زندگی جو ہے، جو ظاہری اعمال و جوارح جو اس کے اعضاء و جوارح سے اس کے اعمال سے ظاہر ہوتی ہے، اور پھر اس کے اسی طرح سوشل انٹریکشن جو ہے، ان ساری چیزوں کا تعلق جو داخلی اور نفسیاتی کیفیات ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جی ٹھیک۔ اور وہ جو نفسیاتی کیفیات جس طرح کی ڈیولپ ہوتی ہیں اس کے مطابق انسان دوسروں کے ساتھ رویہ رکھتا ہے۔ جی ٹھیک۔ اور ظاہر سی بات ہے اندر کسی کا اگر افسوس کی صورتحال ہوتی ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ خوشگپیاں تو نہیں کر سکتا، بے شک۔ تو داخلی کیفیات وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ لہٰذا جب آپ رمضان کو اپنی زندگی کی جو داخلی کیفیات ہیں اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور اس کے فیض و برکات کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کو اللہ کی رضامندی کے لیے کھلے ہوئے دروازے نظر آتے ہیں، اللہ کی رحمت کے کھلے ہوئے دروازے نظر آتے ہیں، اور اللہ کی رحمت نچھاور ہوتی بھی نظر آتی ہے، تو آپ گویا اللہ کی رضامندی کو اپنی داخلی جو اور نفسیاتی کیفیات جو انسان کی اس کے اندر سمیٹ لیتے ہیں، اس کے اندر سمو لیتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ واقعتاً اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی داخلی کیفیات میں یہ چیز واقعتاً شامل ہو گئی ہے کہ اللہ کی رضامندی کے آپ قریب تر چلے جاتے ہیں، آپ کا ذوق، آپ کی نفسیاتی کیفیت اور آپ کے جو شوق ہیں وہ سارے کے سارے اس نہج پر ڈھل جاتے ہیں، تو لازمی طور پر اس کا اثر جو ہے وہ دوسرے لوگوں پر ہوتا ہے۔ اور آپ دوسروں کے ساتھ جب انٹریکشن کرتے ہیں تو دیکھیں وہ سارے کے سارے حقوق العباد، وہ ساری کی ساری دوسروں کے ساتھ جو انسان کا بیہیویئر ہے اس کے اندر بھی وہی روح اور وہی سپرٹ آ جاتی ہے کہ آپ نے اگر کسی سے بات کرنی ہے تو اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے، آپ نے اگر ماں باپ سے بات کرنی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے، اسی طرح سے آپ نے جو حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے تو وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یوں حقوق العباد کے اندر اور حقوق اللہ کے اندر کوئی فرق باقی نہیں رہتا، اور اسی طرح سے پھر انسان کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کے اندر کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ ایسی ایک شاندار انفرادیت اور اجتماعیت کی ایک ایسی شاندار ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، اور ایک ایسا ایک نظم اور ترتیب وجود پذیر ہوتی ہے کہ پوری زندگی اس کے ساتھ اور پورا نظام زندگی اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم رمضان کو سماجی حوالے سے اپنی داخلی کیفیت کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ کر لیں اور ان ساری چیزوں کو اللہ کی رضامندی کی طرف جوڑ دیں تو پھر یہ ساری چیزیں ان آرڈر بھی ہو جائیں گی اور ہماری ساری زندگی جو ہے وہ با مقصد بھی ہو جائے گی اور ہر چیز کے اندر ایک مقصدیت کار فرما ہو جائے گی۔ مولانا یہ بات آ گئی ہمارے سامنے، سوال تو میں نے بریک پر جانے سے پہلے آپ سے کیا ہوا ہے اور اس کا جواب بھی آپ سے لیتے ہیں، لیکن یہ جو ڈاکٹر صاحب نے اس پر بھی تھوڑی سی بات آگے ہم چلائیں گے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو روزے میں مکمل طور پر اپنے اوپر عبودیت کے جذبات جو ہیں وہ طاری کر لینا اور اپنے مالک کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمہ اپنے آپ کو مختص کر لینا کہ کوئی ایک لمحہ میں میری زندگی کا ایسا نہ گزرے جو اس کی رضا کے حصول کی خواہش سے خالی ہو، اور وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جو ایک لمحہ بھی اس کی یاد کے بغیر گزرا، ہم نے اپنے بچپن سے بھی یہ بات سنی اسی رہتل بیتل میں ہم کہ جو دم غافل سو دم کافر، تو مکمل جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کرنا جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، اس پر بھی آپ نے کچھ فرمانا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس لحاظ سے ہم مسلمان بہت زیادہ خوش نصیب واقع ہوئے ہیں الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے ہم سے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے اس کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے بے شمار رحمتوں سے بھی نواز دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب عبادت تو ہم نے کرنی ہے، جی عبادت کا مطالبہ بھی ہے، اور عبادت ہی میں سے ہے روزہ جو اب ہم رکھ رہے ہیں، تو اب اس کے لیے سہولتیں دیکھیں کتنی دے دی کہ جنت کے دروازے کھول دیے، سارے کے سارے کھول دیے، سبحان اللہ، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے، جی ٹھیک، اور شیاطین اور سرکش قسم کے جو جن تھے وہ بھی قید کر دیے، باقی کیا بچا؟ نفس امارہ، جی ٹھیک، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا کہ اب روزہ رکھ لو،
صبح سے شام تک روزہ، لیکن یہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے، ساتھ تعلیمات بھی دے دی کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، بے شک کہ اگر زبان ویسے ہی چلانی ہے، جھوٹ ویسے ہی بولنے ہیں، گالیاں ویسے ہی دینی ہیں، غیبت چغلی ویسے ہی کرنی ہے، تو پھر تمہاری یہ عبادت بھوکے رہنے والی ہمیں قبول نہیں ہے۔ صحیح۔ تو پہلے تعلیمات دے کے بندے کو عبادت کی طرف گامزن کیا کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرو، آنکھوں کو کنٹرول کرو، ہاتھ کو کنٹرول کرو، اور پھر اس عبادت کا لطف بھی آئے گا۔ تو یہ سہولت پہلے دی، تعلیمات پہلے دی، اور اس کے بعد ہم سے عبادت کا مطالبہ کیا۔ تو یہ اللہ کی رحمت۔ اور پھر وہ سوال جو آپ نے کیا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ اس مالک نے تو جس دن کائنات پیدا کی اس دن عرش کے اوپر لکھ کے رکھ لیا ہے کہ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میرے بندے مایوس نہیں ہونا، گناہ تم سے شیطان کروا دے، نفس امارہ کروا دے، کر کر کے جب تھک بھی جاؤ گے تو میری رحمت پھر بھی غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا، یہ ٹوٹلی غلط بات کرتے ہیں۔ 70 ماؤں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلے دن سے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اور اس میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں نازل کیا ہے، اس سے جن، انسان، جانور، کیڑے مکوڑے، ساری مخلوق اس ایک حصے میں سے ذرا ذرا اس کو ملا ہے، جس سے وہ باہمی آپس میں محبت کر رہے ہیں، رحمت کر رہے ہیں، اور 99 حصے رحمت اللہ نے مومنوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے مایوس تو بالکل نہیں ہونا، جی، گناہ کر کر کے تھک بھی چکے ہوں تو بھی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یہ جو 70 ماؤں کے حوالے سے ہمارے بڑی معروف بات ہے، یہ کثرت کے لیے نہیں عرب جو ہے وہ، ہاں اگر اس معنی میں لیا جائے، لیکن یہ ہمارے ہاں عموماً پنجاب میں یا پاکستان میں یہ معنی سمجھا نہیں جاتا۔ یہ عربوں کے لیے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے کہ بے تحاشا رحمت کرنے والا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، وہ کثرت کے لیے، لیکن یہاں پر وہ 70 ہی گنتی مراد لے لیتے خیر ہیں۔ من الف شہر۔ آگے ہم نے شب قدر پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں، اس کو اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ 70 کا کیا ڈیجٹ ہے، آپ اس کو دیکھیں، ایک حصہ اللہ نے زمین پر نازل کیا 100 میں سے 100واں حصہ، جی بے شک، دنیا کی اربوں کھربوں مائیں اس ایک حصے کی وجہ سے اپنی ممتا رکھتی ہیں، اور وہ کیا کیا بنا اور صرف انسانوں کی نہیں، ساری مخلوقات کی مائیں۔ بالکل، لہٰذا یہ تو آپ 70 کھرب کیا، دنیا کی گنتی ختم ہو جائے گی، اس سے بھی زیادہ ہے۔ جی ٹھیک۔ اس لیے جو مولانا نے بات کہی کہ یہ 70 ماؤں والی بات غلط ہے، جی ٹھیک، وہ اس لیے غلط ہے کہ یہ ہمارے ذہنوں میں وہ تصور نہیں جاگزیں کرتی جو تصور اللہ کی رحمت کے بارے میں ہونا چاہیے۔ یعنی ہم محدود ایک سوچ بہت کا شکار محدود ہو تصور جاتے ہے۔ ہیں۔ آپ تو 70 کھرب بھی کہہ دیں، 70 کھرب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو بھی یہ درست ہے۔ جی ٹھیک۔ تو اس میں جو ہے وہ یہ جو رحمت کا تصور جو محدود ہے، تو وہ ہمیں یہ پیغام تو اپنے ناظرین کو ہم نے دے دیا نا جی، کہ اس کی رحمت اللہ محدود ہے۔ اگر ہم دنیا کی محبتوں کو دیکھیں تو ایسے ایسے محیر العقول واقعات ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، اور یہ اس ایک حصے، ایک جو ہے وہ۔ ڈاکٹر صاحب رمضان آ گیا ہے، الحمدللہ ہم داخل رمضان ہو گئے، تو اس رمضان میں بھی جو اپنی اصلاح نہ کر سکا، یہ شروع میں ہی ڈسکس ہو جانا چاہیے، اور جو اس یعنی بحر رحمت میں سے گزر گیا خشک، اس کی بد نصیبی پر کچھ، تاکہ ہمارے سننے والے جو ہیں دائیں بائیں کہہ سکیں لوگوں کو۔ دیکھیں میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا نظام ہے نا، اس کے جو 2 کمپوننٹس ہیں، دونوں پہ میرے خیال الگ الگ تو بات ہو گئی، آپ ان اس تیسرے مرحلے پہ آپ اس کو جوڑ لیں تو آپ کے سوال کا جواب آ جائے۔ جی جی، یعنی ایک کمپوننٹ ہے اللہ کی رحمت کا، جی، جو اللہ تعالیٰ کا قانون رحمت، جی بے شک، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا امتحان کا اصول، جی ٹھیک، جو قانون عدل کے تحت ہے، جی ٹھیک، لہٰذا امتحان ہمیشہ قانون عدل کے تحت ہوتا ہے۔ جی بے شک، اور یہاں جو رمضان کا مہینہ ہے، اس کا تعلق قانون عدل کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق قانون رحمت کے ساتھ ہے، بے شک بے شک۔ اور قانون عدل یہ ہے کہ جس نے جو عمل کیا ہو اس کے مطابق اس کا بدلہ اس کو مل جائے۔ تو اللہ کا جو قانون رحمت ہے، جی، وہ قانون عدل کو سپرسیڈ کرتا ہے۔ بے شک بے شک، یعنی کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان قانون عدل کی وجہ سے
وہ بخشا جا رہا ہو تو وہ کوئی اور قانون اس کو رکاوٹ ڈال دے، یہ ممکن نہیں ہے جی ٹھیک. البتہ قانون عدل کی وجہ سے کوئی شخص پکڑا جا رہا ہو سبحان اللہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ قانون رحمت کی وجہ سے غالب کر کے، واہ واہ وہ ہے ہی غالب. واہ یعنی دنیا میں کبھی کسی نے ایسا ممتحن دیکھا ہے کہ اس نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کا تعارف کروانے سے پہلے کہ یہ موت اور زندگی کا کارخانہ میں نے بنایا ہے اور یہ بنایا ہے اس لیے کہ تاکہ تمہارا امتحان کروں. تو اس کو بنانے سے پہلے یہ جو مولانا نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر لکھا ہوا ہے، اور وہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ ان اللہ تعالیٰ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق، بے شک مخلوقات ابھی پیدا نہیں ہوئی، جنہوں نے امتحان دینا ہے وہ بھی پیدا نہیں ہوئے. واہ سبحان اللہ، کمرہ امتحان سجا نہیں ہے. واہ واہ واہ. اور ممتحن کو ان کی کتنی فکر ہے، امتحان دینے والوں کی اس کی رحمت کا اندازہ کریں سبحان اللہ و بحمدہ کہ ان اللہ کتب کتابا، اللہ نے ایک تحریر لکھوائی قبل ان یخلق الخلق، مخلوقات پیدا کرنے سے بھی پہلے، اور اس کے بعد امتحان کا تعارف کروا رہا ہے. پہلے اس کی پہلی آیت پتہ کیا ہے سورہ ملک کی؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. واہ واہ واہ. پہلے ممتحن نے تعارف کروایا، امتحان کا تعارف سے پہلے ممتحن کا تعارف سن لو کہ وہ برکتوں والی ذات ہے. واہ واہ. اور برکت کے اندر یہ بات شامل ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک تو نمو اور بڑھوتری، اور دوسرا اس کے اندر ہر وقت ایک تو سراسر خیر اور ایک دوسرا ہر وقت اس کا بڑھتے رہنا. لہٰذا برکت والی ہستی، برکت والی زندگی، برکت والی لمحہ، برکت والا مہینہ ہر وہ ہوگا جس کے اندر ایک تو خیر ہوگی اور دوسرا وہ بڑھتی رہے گی. اب وہ جو تبارک اللہ کی ذات ہے، اس نے وہ تحریر جو لکھوائی وہ پتہ کیا لکھوائی؟ وہ یہی کہ ان رحمتی سبقت غضبی، تغلب غضبی، جو بھی الفاظ آتے ہیں قرآن مجید میں بھی ڈاکٹر صاحب 3 ورحمتی وسعت کل شیء. اچھا اب اس میں میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے. اب یہ بات پہلے لکھوا لی، اور صرف لکھوائی نہیں، سبحان اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ. بے شک اوپر جو وہ اللہ نے بورڈ لگایا ہوا ہے، عرش کے اوپر بورڈ لکھ کے لگایا ہوا ہے سبحان اللہ کہ میرا قانون رحمت سپرسیڈ کرتا ہے. یعنی قانون عدل کے مطابق جو غضب کا مستحق قرار پا چکا ہو، قانون عدل کے مطابق غضب کا مستحق قرار پا چکا ہو، اس کے اوپر بھی قانون رحمت جب لگتا ہے تو وہ سارا معاملہ صاف ہو جاتا ہے. تو قانون رحمت کا سب سے بڑا جو اظہار ہے وہ رمضان المبارک میں ہوتا ہے. اور اگر رمضان المبارک، میں نے شروع میں عرض کیا کہ رمضان المبارک کا تعلق قانون امتحان سے نہیں بلکہ قانون رحمت سے، قانون عدل سے نہیں بلکہ قانون رحمت سے ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ قانون عدل کے تحت پکڑے جانے والوں کو معاف کر رہی ہوتی ہے. پھر بھی اگر کوئی شخص اس سے محروم رہ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے تو کوئی باقی گنجائش نہیں بچتی، کہاں بچے گا. اس پر تھوڑی سی بات میں نے حدیث شریف کی روشنی پوچھنی ڈاکٹر صاحب. بریک پر جانے سے پہلے مجھے وہ یاد آ رہا ہے بنی اسرائیل کا وہ 99 افراد کا قاتل، اس پر بھی قانون عدل جو ہے وہ تو ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے تھے قانون رحمت سپرسیڈ کر گیا. تھوڑی سی طرح تفصیل اس کی بتائیے. جی بالکل وہ اسی طرح تھا نا کہ جب اس نے 99 قتل کرنے کے بعد اب توبہ کا خیال آیا، شرمندگی اور ندامت ہوئی، اور پوچھتے پوچھتے پتہ یہ چلا کہ یہاں اس علاقے میں رہو گے تو بری صحبت میں پھر برے کام ہی کرو گے، اور ہوا 100 کر بیٹھا. اب 100 کے بعد پھر پوچھا کہ کہاں جاؤں؟ کہا اس بستی سے بھی نکلو، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ ہیں، اچھی سوسائٹی ملے گی، اچھے لوگ ملیں گے تو توبہ پر قائم رہو گے. اب پکی توبہ کر کے اس نیت سے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جا رہا ہے، لیکن راستے میں وقت ختم ہو گیا، موت آ گئی. اب رحمت کے فرشتے آ گئے کہ یہ تو توبہ کر کے ادھر جا رہا ہے تو جنت میں جائے گا، ہم لے کے جائیں گے روح. اور جہنم والے آ گئے، نہیں اس نے تو 100 بندے مارے ہوئے ہیں، اس کو تو ہم لے کے جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کہ دونوں سائڈ کی زمین ماپ لو، جدھر زیادہ ہو، جس فاصلے وہ زیادہ طے کر چکا ہو وہ لے جائیں. اور پھر اس کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آئی، اور جدھر جا رہا تھا ابھی وہ فاصلہ زیادہ باقی تھا تو زمین سے کہا کہ تو تھوڑی سکڑ جا، اور جدھر سے آیا تھا وہ کم فاصلہ طے کیا تھا اس کو کہا تو تھوڑی پھیل جا. تو پھر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک بالشت جو ہے وہ ادھر کو زیادہ ہو گیا جدھر وہ جا رہا تھا، تو اجازت مل گئی کہ رحمت والے فرشتے جنت والے اس کو لے جائیں. ناظرین، یہ اشرۂ رحمت اس کا آغاز
اور کیسے سمیٹنا ہم نے ان رحمتوں کو اپنے دامنوں میں اور اپنی تنگ دامنی کو وسعت میں کیسے تبدیل کرنا ہے، اس بریک کے بعد اپنے دونوں اکابر سے ہم یہ دریافت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ایک چھوٹا سا بریک، اور اس بریک میں ہم یہ پڑھتے رہیں اگر یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، تو نہ جانے کتنا اجر و ثواب ہم اکٹھا کر سکیں گے۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ العزیز۔ تقوی کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ تقوی کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ ویلکم بیک۔ ہمارے پیارے سننے والے ہمیں یورپ میں بھی سن رہے ہیں، یو کے میں بھی اب پیغام کی نشریات جا رہی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، رمضان کے لمحات سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ چونکہ ہمارے لیے روشنی اور رہنمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ کے معمولات رمضان میں کیا تھے تاکہ ہم سنت مطہرہ کی پیروی کرنے کے لیے ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں کہی ہیں، جی ہمیں فرمائی ہیں، جی وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، بے شک، یعنی یہ تو اس کے اندر تو کوئی کنٹراڈکشن ہے ہی نہیں۔ جی بے شک، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف کہتے تھے اور کرتے نہیں تھے، یا جو کرتے تھے لازماً وہ کہتے تھے۔ بہت سارے معمولات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں جو آپ کرتے تھے لیکن آپ نے حکم نہیں فرمایا۔ جی ٹھیک، لیکن رمضان کے اندر خاص طور پر جن چیزوں پر آپ نے فوکس کیا ہے اپنے ارشادات میں، اپنے فرامین میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر اس میں انوالو ہو کے، اور خاص طور پر وہ 3 چیزیں، جی ارشاد، یعنی ویسے تو بے شمار چیزیں لیکن 3 چیزیں جو ہے فوکسڈ ہیں رمضان کے اندر۔ ایک تو روزہ ہے، اور روزے کے اندر بھی پھر سحری اور افطاری کا اہتمام ہے، جی ٹھیک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اور آپ کرتے بھی تھے، کوشش کرتے تھے کہ سحری لازمی کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے جو فرق ہے وہ سحری کرنا ہے۔ لہٰذا اس کو سحری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان کہ تسحروا کہ ان فی السحور برکہ، کہ لازماً سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے۔ لہٰذا چاہے پانی کے گھونٹ سے ہو، سحری لازمی ہونا چاہیے۔ وہ جو رات کو سو جانا ہے اور سحری گزار دینا، جو لوگ سحری کے وقت، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، ان کا خیال روزہ ہو جاتا ہے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ روزہ تو ہو جاتا ہے لیکن وہ کتنی بڑی برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی برکت سے محروم رہے، جو سحری کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے اس سے محروم رہے، اور یہ بھی اللہ کی غلامی کا ایک انداز ہے، اور اس میں برکتیں اسی لیے ہیں کہ وہ کھانے کا وقت ہوتا ہی نہیں، پوری دنیا میں کہیں کھانے کا وقت نہیں ہے وہ، لیکن اس وقت اٹھ کے کھانا کھانا ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معمول ہے جو اس کے اندر روزہ رکھنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو سارا دن روزہ کس طرح سے نبھانا ہے، وہ اس طرح نہیں ہے کہ سو کے آپ سارا دن جو ہے وقت کٹی کریں، ایسا نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں رمضان کے اندر۔ یوم الفرقان جو ہے وہ جو غزوہ بدر سب سے بڑا جو خطرناک اور سب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے مسلمانوں کا، وہ غزوہ بدر اس میں ہے، فتح مکہ جو ہے وہ رمضان میں ہوا ہے۔ تو اتنے بڑے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے اندر جو وہ معمولات جو آپ کے روزمرہ زندگی کے ہیں، ان کے اندر اس طرح کی کوئی تخفیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے نہیں کی۔ البتہ یہ ضرور فرمایا کہ من خفف عن مملوکی، جو اپنے خادم جو ہے نا اس سے تخفیف کرے، لیکن اپنی ذات کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جفاکشی کے کام کیے ہیں، اور آپ نے تو جنگیں لڑی، جنگ سے بڑا اور کیا کام ہو سکتا ہے۔ لیکن جو اسی طرح پھر افطاری کا اہتمام ہے، افطاری کے بغیر بھی کوئی شخص یہ کہے کہ میں افطاری نہیں کرتا یا میں کیے بغیر کر لوں گا، یا اس سے بے نیازی کا اظہار کرے، وہ بھی عاجزی کے خلاف ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسری چیز ہے قرآن، روزے کے علاوہ دوسری چیز ہے قرآن، اور قرآن کا رمضان کے ساتھ بڑا خصوصی تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر ہر رات، ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے قرآن کا مذاکرہ کرتے تھے، یعنی دورہ ہوتا تھا، اور وہ آخری رمضان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تھا اس میں 2 دفعہ ہوا۔ گویا تلاوت قرآن معمول سے زیادہ ہوتی تھی، ایک بات۔ تیسری چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ، خیرات کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خیرات کرتے تھے، لیکن خاص طور پہ رمضان میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے خیرات، وہ اتنی زیادہ تھی
کہ کرریح المرسلہ، صحابی کہتا ہے کہ ایسے جیسے تیز آندھی آئی نبی پاک اتنی تیزی سے کرتے تھے. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ سارے رمضان کے عام معمولات تھے. پھر جب آخری عشرہ آتا تھا تو انہی میں بہت شدت پیدا ہو جاتی تھی. جی ٹھیک. اور صحابی کہتا ہے کہ آخری عشرے میں اس قدر وہ زیادہ شدید محنت کے ساتھ کرتے تھے جتنی محنت وہ باقی 2 عشروں میں نہیں کرتے تھے. پھر گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، خود بھی جاگتے تھے، ساری رات جاگتے تھے اور عبادت کرتے تھے. وہی عبادت، وہی قیام اللیل جو عام دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ زیادہ اہتمام کے ساتھ کرتے تھے. تو یوں یہ 3 فوکسڈ پوائنٹ ہیں: نوافل، قرآن پڑھنا، روزے کا سحری افطاری کے ساتھ اہتمام کرنا اور باقی معمولات میں کمی کیے بغیر. اور تیسری چیز جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور مسکینوں کا، غریبوں کا، محتاجوں کا اور مختلف لوگوں کا خیال کرنا اور اپنے صدقہ خیرات کے ذریعے سے ان کو بھی رمضان کے اندر شامل کرنا، جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بھٹی صاحب یہ فرمائیے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہم نے سنے اور ڈاکٹر صاحب نے اختصار کے ساتھ ملخص ہمارے سامنے رکھ دیا. آپ کا وصال ہو گیا، حیات ظاہری سے آپ پردہ فرما گئے اور سلسلہ یہاں پر مکمل ہو گیا. ایک اب صحابہ کا دور شروع ہو گیا اور اصحابی کا نجوم، ان ستاروں کا معمول کیا تھا اور ان سے ہم کیسے روشنی حاصل کر سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی تھی، اس تربیت کا رنگ دھیما پڑ جائے، ہلکا ہو جائے، یہ تو ممکن نہیں تھا. وہ تربیت کیا تھی؟ صحابہ کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے تہجد پڑھ رہے ہیں، اور تہجد میں جیسے استاد محترم نے فرمایا کہ معمول سے زیادہ تلاوت. وہ کتنی زیادہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی کا حجرہ بنایا اور اکیلے تہجد پڑھ رہے تھے. کچھ صحابہ نے دیکھا تو شامل ہو گئے. جی ٹھیک. دوسرے دن اور لوگ آ گئے، تیسرے دن اتنے آ گئے کہ مسجد سے باہر تک صفیں گئی، اور چوتھے دن آپ اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف ہی نہیں لائے. جی ٹھیک. اس کی کیفیت کیا تھی؟ جنہوں نے اس 3 راتوں میں نماز پڑھی وہ کہتے ہیں پہلے دن آدھی رات تک، دوسرے دن 2/3 رات گزر گئی، اور تیسرے دن تو ہمیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ آج سحری بھی کھا سکیں گے کہ نہیں. جی ٹھیک. اتنی زیادہ تلاوت. جی ٹھیک. تو کیا یہ جو تربیت کی تھی عملاً یہ ختم ہو سکتی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد خاص اور خادم خاص. جی ہاں. اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے خادم کے ساتھ ساری زندگی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. باری باری تینوں اپنے حصے کے اٹھ کے تہجد پڑھیں گے، پھر وہ سو جائے گا، دوسرے کو اٹھائیں گے اور پھر وہ تیسرے کو اٹھائے گا، اور اس طرح پوری رات ان کے گھر میں تہجد جاری رہتی تھی. اور اسی طرح صحابہ کرام نے، جیسے استاد محترم کہہ رہے تھے، سحری افطاری کا اہتمام. تو وہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں کہ صلت علیکم الملائکہ وَأَقَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارِ، تو یہ دعا کب ہوئی تھی؟ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، افطاری کی، اور اس افطاری کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی تھی، افطر عندکم الصائمون، کہ میرے ساتھ اسی طرح تیرے گھر میں روزے دار افطاری کرتے رہیں. وَأَقَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارِ، اور تیرے گھر سے نیک لوگ کھانا کھاتے رہیں. وصلت علیکم الملائکہ، اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. تو یہ زندگی بھر طریقہ صحابہ کا جاری رہا. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطاری کے ٹائم پر جب تک کچھ مسکین ان کے ساتھ آ کر افطاری کے لیے جمع نہیں ہو جاتے وہ افطاری نہیں کرتے تھے. اور جس دن کوئی دوست ملتا نہیں ہے افطاری کے لیے، اس دن افطاری کو مؤخر کر دیتے ہیں کہ پہلے ڈھونڈو بندہ پھر میں افطاری کروں گا، کھانا نہیں کھاتے. تو یہ سلسلہ صحابہ کرام کا مسلسل جاری رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب ظاہر بڑا جملہ قیمتی فرمایا آپ نے کہ اس استاذ کا پڑھایا ہوا طالب علم اس سبق کو بھول نہیں سکتا تھا. ڈاکٹر صاحب آج پہلا افطار ہے اور پورا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. کوئی ایک بات آخر میں چاہتا ہوں، آج پہلے افطار میں وہ دعا کر لیں لوگ جس کے نتیجے میں پورا رمضان انہیں اپنے تمام تر برکات سمیت نصیب ہو جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، سبحان اللہ، کہ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جلدی کرو، سورت سے دوڑو. واہ، یعنی پوری صلاحیتیں لگا دو، پوری ایفرٹ پٹ کر دو. واہ واہ.
اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس سال والا رمضان ہے جی یہ تو بڑا ہی خاص ہے، اس اعتبار سے خاص ہے جی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ زیادہ کانشیس نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، لوگ دھوکے میں ہیں۔ نعمتانی، دو نعمتیں ایسی دو ہیں، نعمتیں ہیں، مغبون فیہما اکثر الناس یا کثیر الناس، جی لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ان کے بارے میں جانتی نہیں ہے، نہیں، وہ اس کے بارے میں دھوکے میں مبتلا، نظر انداز کرتے ہیں، اس کی قدر نہیں جانتے۔ اور وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، واہ واہ ایک تندرستی واہ، اور ایک فرصت۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے آج کل جو یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے اور مختلف قسم کی جو سوشل ڈسٹینسنگ کی ایک تربیت کی جا رہی ہے، تو اس میں فراغت کا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے موقع، تو اس میں وہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اس کا بہت ہی بہترین موقع ہے، اور ہم اس جنت کو ٹارگٹ کر کے، سبحان، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑی سی، جنت میں بھی ایک آخری اعلیٰ لمحہ ہے، جی 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 وہ ہے اصل میں ٹارگٹ۔ جی ٹھیک، اس ٹارگٹ کو اگر سامنے رکھیں وہ ہے اللہ کا دیدار، سبحان اللہ، اور وہ اس کو اگر سامنے رکھیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو عبادت اس طرح کر کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اصل میں دیکھنے کا جو ٹارگٹ ہے دنیا میں تو پاسبل نہیں ہے، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کو دنیا کی تو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، تو اللہ کو دیکھنے کا ٹارگٹ اصل میں جب سسٹم مکمل ہوگا تو وہاں جا کے ہونا ہے، تو اس کو سامنے رکھیں کہ میں نے اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ اور اگر اس ٹارگٹ کو، وہ دراصل دنیا میں ان اچیویبل ٹارگٹ ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ انسان آگے سے آگے بڑھتا رہے، آگے سے آگے بڑھتا رہے، اور اس کا بلندی کا سفر کبھی ختم نہ ہو، موت تک ختم نہ ہو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور اگر ٹارگٹ یہ ہو کہ جب جنتیوں کو جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا اور یہ کہا جائے گا یا اہل الجنہ، وہ جنتیوں بات سنو، سبحان اللہ، اللہ نے تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، آج اللہ تعالیٰ وہ وعدہ تمہارا پورا کرنا چاہتا ہے۔ حیران ہو جائیں گے لوگ کہ جنت مل گئی، جہنم سے بچ گئے، سب کچھ مل گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ جب پردہ ہٹایا جائے گا، دیدار کروایا جائے گا، تو جنتی محسوس کریں گے کہ جنت کی نعمتیں اللہ کی دیدار کی لذت کے سامنے، یہ ہے ٹارگٹ۔ اس کو اگر ہم ٹارگٹ فکس کر لیں تو انشاءاللہ موت تک اس ٹارگٹ کے لیے ایفرٹ ہے، اس کے بعد باقی کا معاملہ انشاءاللہ آٹومیٹیکلی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس ٹارگٹ تک لے۔ سبحان اللہ، یہ تو رقت طاری کر دینے والی بات ہے جی۔ بڑی صاحب، بس ہم آخری لمحات میں ہیں تو افطار کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، آپ فرمائیے جی۔ ایک دعا میں اپنے ناظرین کو ہمارے بتانا سننے والوں کے چاہوں گا، لیے ایک دعا جو ہے وہ، جس طرح کہ ہم سب کے سامنے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے معیشت پوری دنیا کی ایک دفعہ تو جھٹکا لگا نا اس کو، جی ہاں، تو بہت سارے ہمارے ناظرین بھی ایسے ہوں گے جو مشکلات کا شکار ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو آسانیاں اور اپنی رحمتوں سے نوازے۔ آمین۔ تو ان سب کے لیے ایک شاندار دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملی، کہ آپ کے پاس مہمان آیا اور آپ نے اپنے تمام گھروں میں ایک ایک کر کے پیغام بھیجا کہ مہمان کے لیے، میزبانی کے لیے کچھ بھیجیں، تو سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس حالت میں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھروں سے سوائے پانی کے کچھ بھی دستیاب نہیں، تو آپ نے اس طرح ہاتھ اٹھائے، اور وہ دعا جو کی وہ ناظرین کو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے دعا کی، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ اے اللہ، تیرے فضل و کرم اور تیری رحمت کا میں محتاج ہوں، اور اللہ تیرے سوا یہ دونوں چیزیں کہیں سے ملتی بھی نہیں۔ ابھی ہاتھ اٹھا کے نیچے بھی نہیں کیے تھے کہ ایک صحابی پتہ نہیں کب سے یہ خواہش پالی ہوگی کہ اللہ کے رسول کی خدمت کرنی، پورا بکرا روسٹ کر کے بھاگا ہوا آ رہا ہے، اللہ کے رسول آپ کی خدمت کے لیے یہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لاؤ، آج تو مہمان بھی آئے ہوئے ہیں۔ پھر ہاتھ اٹھائے کہ اللہ تیرا فضل و کرم تو حاصل ہو گیا ہے، وَنَحْنُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ، اللہ تیری رحمت کی اب بھی امیدوار ہے۔ تو میں ناظرین کو یہ پیغام دوں گا کہ وہ یہ دعا اپنی افطاری میں، اپنی سحری میں، خاص دعاؤں میں ضرور مانگا کریں۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ ناظرین، ہمارے پروڈیوسر میں ان سے درخواست کر رہا ہوں، یہ دعا ساتھ آپ دیکھ بھی لیں گے، ہماری سکرین پر چل بھی رہی ہے، اور بڑی آسان ہے، ہم کر بھی سکتے ہیں۔ تو اس خواہش آرزو کے ساتھ
کہ اللہ رب العزت آج پہلا افطار ہے، ہم سب جو یہاں موجود ہیں اور جو آپ ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں، ہمیں جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی کا شرف عطا فرمائے اور اپنے دیدار سے نواز دے۔ آمین۔ اپنے میزبان اعجاز احمد کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز کچھ اور ایسی ہی تربیت اور تزکیہ کی باتوں کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کی شبنم رحمت کی چھم چھم، آیا نیکیوں کا ایسا موسم، برکت کے لمحے تسبیح کے نغمے، نیکیوں کی بوندیں ٹپ کے ٹم ٹم، تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔